بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی معیشت کے حوالے سے آج کل کے دور میں بہت سارے سوالات ہیں جو ذہنوں میں گردش کرتے رہتے ہیں، اور چونکہ عام طور سے جتنی معیشتیں دنیا میں اسلامی ممالک میں پائی جاتی ہیں سوائے چند ایک کے، وہ اکثر و بیشتر سود پر مبنی ہیں۔ چنانچہ یہ سوال کیا جاتا ہے کہ سود کے حوالے سے جو مختلف پہلو ہیں ان کے بارے میں ایک عام آدمی ان سے کیسے نبرد آزما ہو۔ انہی سوالات میں سے ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے جو لوگ کرتے ہیں کہ کیا سود کی رقم کو سود دینے میں استعمال کیا جا سکتا ہے؟ اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے کہ قرآن مجید نے بہت سخت الفاظ میں سود کو ممنوع قرار دیا ہے، اور اس کے بارے میں کوئی گنجائش پیدا نہیں ہوتی کہ ہم کسی حال میں بھی سود کھائیں۔ چنانچہ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر سود کی رقم سے سود ہی کو ادا کرنا پیش نظر ہو تو کیا یہ جائز ہے؟ دوسرے لفظوں میں آپ یہ سمجھیے کہ آپ کو اگر کہیں سے سود آ رہا ہے جس کو آپ وصول کر رہے ہیں کسی وجہ سے، اور اس کو آپ اپنے اوپر نہیں خرچ رہے بلکہ آپ کو کہیں سود دینا پڑ رہا ہے، آپ پر کوئی ایسی صورتحال پیدا ہوگی ہے جس میں آپ نے لون لیا ہوا ہے اور آپ کو سود ادا کرنا ہے، تو کیا جو سود آپ کے پاس آ رہا ہے اس کو آپ اس سود کے ادا کرنے میں استعمال کر سکتے ہیں؟ تو اس سوال کا جواب بظاہر تو بالکل اس بات میں نظر آتا ہے، یعنی اس میں کوئی قباحت نظر نہیں آتی، اس لیے کہ دیکھیے کہ جو سود آپ کے پاس آ رہا تھا وہ آپ کا حق نہیں تھا آپ کے اس کو اپنے پاس استعمال کریں، اور اسی طریقے سے جو سود آپ سے لیا جا رہا تھا وہ آپ پہ ایک ظلم تھا، اور وہ ایک کسی طور سے بھی درست نہیں تھا کہ وہ آپ سے اس کو ڈیمانڈ کیا جا سکے۔ یا اسی طرح سے چنانچہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ سود جو لیا گیا ہے وہ اصل میں سود کے لوٹانے ہی میں کام آ رہا ہے، چنانچہ وہ اصل میں کوئی آپ کی اپنی ضرورت نہیں پوری کر رہا بلکہ وہ آپ پر ایک جو زیادتی کی گئی تھی اس شکل میں کہ آپ سود ادا کریں اس کو پورا کرنے میں اس کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ تو ہم اس فقہی سوال کا یہ جواب دیں گے کہ اگر آپ کے پاس سود آ رہا ہے تو آپ کو اس کو ہرگز اپنی کسی ذاتی ضرورت کے لیے تو استعمال نہیں کرنا چاہیے، البتہ مثال کے طور پر جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ اگر یہ صورت ہے کہ آپ کو سود دینا پڑ رہا ہے اور اس سود دینے میں آپ اس سود سے حاصل کی ہوئی رقم کو استعمال کر رہے ہیں تو اس میں کوئی قباحت نظر نہیں آتی، اس لیے کہ آپ کے اوپر جو ایک ظلم اور زیادتی تھی اس کا آپ نے ازالہ اس طرح سے کیا کہ آپ کے ساتھ آپ کو جو پیسے آ رہے تھے جس کو ظاہر ہے آپ کا کوئی حق نہیں تھا کہ آپ ان کو پیسے وصول کریں، آپ نے اس چیز کو اس کا ازالہ اس طرح سے کیا یا اس کو آپ نے ختم اس طرح سے کیا کہ اس سود کی رقم کو اس جگہ پہ دے دیا جہاں پہ آپ پر خود ایک ظلم ہو رہا تھا اور جہاں پہ خود سود دینا پڑ رہا تھا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔